السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری تجوید کورس کلاس کی 22 ہے۔ آج ہم را کے قاعدے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں را کے جو قاعدے ہیں، جس را پر زبریہ پیش ہو تو را پر ہوگی، را ساکن سے پہلے زبریہ پیش ہو تو وہ را پر ہوگی، جس را پر دو زبر یا دو پیش ہو تو وہ را پر ہوگی، را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو وہ را مشدد پر ہوگی، را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ را ساکن پر ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ان کے ایگزامپل دیکھیں: رزقنا، ربما، ارسلنا، قرآن، بر، بر، خیر، خبیر، برق، عشر، خسر یا راجع۔ تو دیکھیں جس کے اوپر جس حالت میں را پر ہو رہی ہے نا، اس کا وہ الگ ہی وہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پر کر کے پڑھ رہے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ارسلنا میں دیکھیں آپ غور کریں تو را پر نا ساکن ہے۔ جب را پر ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس حالت میں بھی را پر ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر ہم دیکھیں گے زبر ہے تو اور پیش ہے تو پر کرنی ہے ہمیں اس حالت میں بھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو باریک والے ورڈ ہوتے ہیں، جس را پر زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی، جس را پر دو زیر ہوں تو وہ را باریک ہوگی، را مشدد کے نیچے زیر ہو تو را مشدد کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ اب ہم اس کے ایکسپلینیشن کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن ہمیشہ باریک پڑھی جاتی ہے، یعنی یا کے اوپر نا ڈاٹ ہوگا، یعنی یا ساکن ہوگی تو اس سے وہ ہوگا نا، تو اس حالت میں بھی را پر نہیں ہوگی بلکہ باریک پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اگر را ساکن سے پہلے بھی کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را ساکن جو ہے وہ باریک ہوگی۔ اب اس کے ایگزامپل جو ہے نا وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، رجال، رزقا، شرب، برق، انذر، فرعون، منہمر، واصبر، بری، بری، تحرم، مستمر، نصیر، خیر، ذکر، حجر۔ تو یہ میں نے سمپل پڑھے ہیں، انہیں میں نے پر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ بالکل سمپل پڑھے ہیں، اور جنہیں میں نے پر پڑھا وہ میں نے آپ کو نا الگ ہی شو کروائے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پر اور باریک والا لیسن اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پر ہوگی، اور اس سے پہلے جب جو چیزیں پر ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے تو وہ را جب بھی پر ہوگی۔ اگر ساکن ہے یعنی کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تب بھی تو را پر ہو رہی ہے، یعنی پر چیزیں ہونی چاہیے تو بھی را پر ہوگی، اور زیر کی حالت میں وہ باریک ہوگی، اور یا کے اوپر ساکن ہو تو بھی باریک ہوگی، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ ٹھیک ہے، یا کے اوپر ساکن ہے اور اس سے پہلے کوئی حرف ہے تو بھی را جو ہے باریک ہوگی، پر نہیں ہوگی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی اور اچھے سے نوٹ کر لی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے ایگزامپل کو اچھے سے سمجھ کے کہ جو میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں ہم نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔